جی حافظ بھائی، حکم کچھ جی کہہ رہے تھے آپ؟ جی سر۔ اچھا، وہ فضل ہمدرد کے بارے میں بات ہو رہی تھی ابھی. ہوں، اسکرین پر جو شیعہ حضرات ہیں نا، وہ تو اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، مطلب کہ اس کی واہ واہ کرتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں اور اپنے جلسوں میں ہوں، بھی بلاتے ہیں. لیکن ہاں، اسکرین سے ہٹ کر جو علمی علماء ہیں، شیعہ مذہب سے جو تعلق رکھتے ہیں، وہ ابھی بول رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے نا ہمارے لیے بڑا فتنہ کھڑا کر رہا ہے. ہمارا اور اچھا، اہل سنت کا زمین اور آسمان کا فرق ہے، مطلب کہ اصولی اختلاف ہے نا. ہوں، اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہے. تو صحیح۔ اس کے حوالے سے آپ ہمارے لیے تو یہ بالکل معمہ بنا ہوا ہے نا، مطلب کہ ایک تو چیختا بھی بہت ہے یوٹیوب پر، سوائے چیخنے کے ہوں، علاوہ اس کو کوئی اور چارہ بھی نہیں. میں نے اس تو کے کلپس کو نہیں دیکھے ہیں نا، اس نے میرے خلاف ایک کلپس بنایا تھا نا، وہ اس پہ رضائے کبیر پہ، اور اس نے ایک کلپ یہ بنایا تھا ابراہیم رئیسی پر. رضائے ابراہیم کبیر پر رئیسی جب، ہے. ہاں، رضائے کبیر پر جب اس نے بنایا تھا تو میں نے اس کو دعوت دی تھی کہ آپ گفتگو کرو، گفتگو کے لیے نہیں آئے. تو بہرحال شیعہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں ابو بکر، عمر اور عائشہ کی محبت، اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ تشیع جو ہے نا اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے صرف ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا ادعا سب ہیں. آپ بخاری کھول کے دیکھیں، مسلم کھول کے دیکھیں، سنن ترمذی، اس میں سب ابواب فضائل اہل بیت علیہ السلام میں اور ترغیب محبت اہل بیت علیہ السلام. تو یہ محبت اہل میں بیت نے علیہ السلام اہل سنت میں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، کہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کرے، جیسے طاہر قادری صاحب پہلے کرتے تھے نا، اب بھی کرتے ہوں گے، اس سے کوئی شیعہ نہیں ثابت ہوتا. آپ لوگ واہ واہ کرتے ہیں، اس کو چندے دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تشیع ثابت ہوتا ہے براعت سے. تشیع ثابت ہوتا ہے کس چیز سے؟ جو براعت نہیں رکھتا نا، وہ آپ کے گروہ کا نہیں ہے، وہ اور وہ اہل نجات میں سے نہیں ہے، اور وہ منافقت کر رہا ہوتا ہے. وہ آپ کے سامنے کچھ ہے، اندر سے کچھ اور ہے، اندر سے کسی اور کی محبت ہے، سامنے سے آپ کو دیکھ کر وہ آپ کے سامنے کچھ کہہ رہا ہے. تو فضل ہمدرد کے لیے ہمارا موقف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. اس کے وہ کچھ باتوں کو جانتا ہے، بہت ساری باتوں سے وہ غافل ہے یا جاننا نہیں چاہتا، لیکن شیعہ قوم کو اس سے خبردار رہنا چاہیے. لیکن جہاں تک شیعہ مولیوں کا تعلق ہے نا، کہ وہ فضل ہمدرد کے متعلق کیا کہتے ہیں، ان سے تو میرا رابطہ اتنا نہیں ہے. شیعہ مولوی کیا کہتے ہیں؟ جی سر. تو وہ تو جو میں نے آپ کو بتا دی نا کہ جو سکرین پر ہیں وہ تو اس کو بڑی واہ واہ کرتے ہیں، اور جو سکرین سے پیچھے مطلب کہ جو سکرین پر زیادہ شو نہیں ہوتے تو وہ مطلب کہ بول رہے ہیں بھائی یہ ہمارے لیے بڑا فتنہ کھڑا کر رہے ہیں. اور وہ ابھی صرف اہل سنت میں نہیں، اہل سنت میں تو وہ بالکل جو ہے نا بدنام ہو چکا ہے. اہل سنت اب کسی جلسے میں بھی اس کو نہیں بلاتے، کسی جی. پلیٹ فارم پہ اس کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے. اب وہ جو شیعہ مذہب کی جتنی فرقے ہیں نا، اسماعیلی ہو گیا، یا وہ جو بخشی بخشی کہتے ہیں شیعہ مذہب کے، نور بخشی. تو اب وہ ان کے پاس، جی جی، ان نور بخشی ان کے پاس انٹرویو کرتا ہے جا کے، اور ان کو مطلب کہ آپس میں ملانے کی وہ مطلب کہ کمپین وہ چلا رہا اس ہے. کو کلک چاہیے نا، وہ تو اس کو کلک کی، مجھے جو لگتا ہے نا، وہ اس کو مقبولیت کی ضرورت ہے، کیونکہ اہل سنت میں اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں نا، کہ اہل سنت میں وہ نکر جائے، وہ ابھر جائے، اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں. یہی شیعوں کی جو بھی تعریف کرے نا، شیعہ بیچارے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں سادگی کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ ان کو تو مزید توفیق دے، انشاءاللہ مزید آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. جی جی، تو باقی آپ کا وہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اہل سنت جو ہے اہل بیت نظام کو مانتے ہیں، ان کی محبت بھی مطلب کرتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کے ایک کلپ سے میرے خیال میں سنا بھی تھا کہ حق نواز جنگوی نے جتنی اہل بیت کی تعریف کی ہے، شاید اتنی تعریف کسی اور مولوی نے نہ کی ہو. یہ نہیں میں نے میں نے آپ نہیں کی بولا. کلپ سے سنا. نہیں نہیں، میں نے نہیں بولا، میں نے یہ نہیں بولا. کسی اور سے سنا ہوگا، میں نے مجھ سے نہیں سنا ہوگا. نہیں نہیں، وہ میرے خیال میں آپ اس کو کسی کو ٹوک رہے تھے نا پہ، اگر اس آپ الفاظ کہتے ہیں کے بھائی ساتھ اگر نہیں، اس الفاظ کے ساتھ نہیں، ٹھیک ہے نا. اس نے تعریف کی ہوگی، لیکن میں اس طرح نہیں، کبھی نہیں کہتا کہ جس طرح اس نے تعریف کی کسی نے تعریف نہیں، اس طرح میں نہیں کہتا. بہرحال آپ لوگ سپاہی صحابہ والے اپنا آفیشیل مناظر سرکاری طور پہ میرے لیے تعین کریں. آپ کے بارے میں، اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جتنی بھی آپ کے آڈین ہیں جو سننے والے ہیں، چاہے پاکستان سے ہوں، ہندوستان سے ہوں، خصوصاً پاکستان سے، کم از کم یہ اللہ یاری صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان کو فالو کریں. اور کیونکہ یہ میدان کے کھلاڑی ہیں، ہمارے ان کے بارے میں 100 نظریات ہو سکتے ہیں، بھائی یہ ہمارے ساتھ ان کے مناظرے کا انداز کیسے ہو سکتا ہے، یا ہمارے کیا تحفظات ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ مناظرے میں، کیونکہ یہ امریکہ میں ہے، ہم ادھر پاکستان میں، آن لائن ہمارے کئی ایشو ہو سکتے ہیں آپس میں. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ شیعہ مذہب کی طرف سے بطور ایک کھلاڑی میدان میں موجود ہیں. ایک ہونا موجود نہ ہونا وہ الگ بات ہے. ہم تو دیکھیں نا 40 سال ہماری تاریخ گزری ہے، ہم نے مطلب کہ اختلاف کیا ہے، ہمیں تو اس پاکستان کی سرزمین پر کوئی ایسا مرد کا بچہ نظر نہیں آیا کہ جو ہمارے مقابلے میں یا کم از کم ہمارے دلائل کا جواب دینے کے لیے ہمیں نظر آئے. بس صرف چیخنا چلانا اور بھائی ہمیں یہ جو ہے نا کافر کہتے ہیں. تو اس کے علاوہ کوئی بھی باقی، وہ میں آپ کی بات سے پہلے بات ہو بھی چکی ہے کہ وہ ان ایشوز پہ جو ہے نا مناظرہ نہیں کر سکتے، نہ ان کے پاس اتنا علم ہے. تو میں آپ کے مذہب کے نوجوانوں سے یہی التماس کرنا چاہوں گا کہ کم از کم وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں،
آپ جیسے بھی ہمارے آپ کے بارے میں جیسا بھی نظریہ مناظرے کے حوالے سے کوئی ایشوز ہیں ہمارے مسائل ہیں آپ کے بارے میں، لیکن کم از کم آپ میدان میں کھڑے ہیں، آپ اپنے مذہب کا حق ادا کریں، آپ کا یقین کرو نا پہ اب وہ پیچھے جو ایک ذاکر آیا تھا تو وہ بتا رہا تھا پہ ایک ایک لاکھ جو ہے نا ذاکر 5 5 مجلس سے پڑھاتا ہے اور ایک ایک لاکھ جو ہے ایک مجلس کے لیتا ہے، تو وہ اب جواب نہ دے سکے، اور اہل بیت اعظام کا ہم تو اہل بیت اعظام کو مانتے ہیں، لیکن وہ اپنی مذہب کی نظر میں اہل بیت اعظام کا دفاع نہ کر سکے، وہ لاکھ روپیہ یہ اس پر وہ جچتا ہے، وہ اس کے لیے حلال ہے، تو یہ شیعہ قوم مطلب کہ اللہ یاری صاحب کی جو امداد کرتی ہے، یا واللہ اعلم میں اس بارے میں معلومات نہیں رکھتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے بالکل حلال ہے، کیونکہ یہ میدان میں کھڑے ہیں، اپنے مذہب کا دفاع کر رہے ہیں، جیسے بھی کر رہے ہیں، ہمارے ان کے بارے میں 100 نظریات ہو سکتے ہیں، اچھے کر رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں، صحیح نہیں کر رہے، کیسے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تو ہیں ہی مخالف، لیکن میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ کم از کم آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کی مخالف سے مت نہ کھڑے ہوں، اس کی حوصلہ افزائی کریں جو آپ کے مذہب کے دفاع کے لیے میدان میں موجود ہیں، چاہے ہمارے اس کے بارے میں کوئی بھائی سو تعریف خیالات نہ کریں، تعریف نہ کریں، آپ کی تعریف ہمارے لیے مضر ہے بھئی، پلیز ہمیں مخالفت کرو، مخالفت کرو، وہ میرے لیے بہتر ہے۔ ہاں یہ آپ تعریف کرتے ہیں نہیں، نا، یہ پتہ نہیں یہ شیو سے پہلے ہی سے یہ کہ مولوی بیوقوف ہے نا، وہ کہتے ہیں دیکھ پر کلپ بنا کے دیکھو میں سپاہی صحابہ کے ساتھ میں، اور بھائی میں نہیں ملا ان کے ساتھ، میں نے ان کو نہیں بولا کہ میری تعریف کرو، یہ ایسے ہی اپنے سے تعریف کر رہا نہیں، ہے۔ میں سپاہی صحابہ نہیں، کا ہم مخالف ہوں بھائی، میں نے ان کو چیلنج دے رہا ہوں مناظرے کی، یہ بجائے مناظرہ کرنے کی یہ میری تعریف کرنے لگے۔ چلیں بھائی اب اصل بات پہ آتے ہیں کہ آپ کے اکابر کیا کہتے ہیں بھائی، کوئی اپنا آفیشیل مناظر جو آپ میں سب سے تیز ہے اس کو تعین کریں نا آپ، کوئی میں اس بات پہ آتا ہوں، جی بات یہ ہے، جی جی، بات یہ ہے کہ جو بات حقیقت ہے اس کو افشاں کرنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ میں آپ کے نوجوانوں کو یہ دعوت دوں، کیونکہ حقیقت کبھی جو ہے نا چھپی نہیں جا سکتی، اور ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم نے ان چیزوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہے کہ ہوں، جب کسی اور چیز کی بار آ جائے، یا مطلب کہ کوئی اور موضوع آ جائے، تو یہ ولایت فقی کو دیکھیں گے، اپنے علماء کو دیکھیں گے، لیکن جب ہمارے چیلنج کا سامنا ہو تو یہ فوراً آپ کا نام لیتے ہیں، تو یہ تو بے وفائی ہوئی نا، غداری ہوئی، مشکل بالکل وقت میں آپ کو یاد کرتے ہیں، اور پھر جب وہ مشکل وقت گزر جاتا ہے تو پھر یہ اپنے مطلب کہ اپنے علماء کو دیکھتے ہیں، اور وہ علماء جو آپ کو دن بدن آپ کا نام لے کر ان کو بدظن کر رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہے اور اہل و سنت، اور پھر میں آپ کو مزے کی بات یہ بھی بتاؤں کہ چلو ٹھیک ہے، وہ انہوں نے اس موضوع پہ ہمارے ساتھ بات چیت نہیں کر سکے آج تک، لیکن وہ آپ کا نام لے کر یہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ شخص جو ہے نا، ہم اہل و سنت اور سنی جو اتحاد ہے، شیعہ سنی اتحاد، یہ اس کو پارا پارا کر رہا ہے پہ، یہ جو ہے نا کسی کا فٹ کے ہوا ہے، اور ہمارے درمیان اختلافات کو ہوا دے رہا ہے، اور یہ ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، حالانکہ ہمارے اور اہل سنت کے اتنے اختلافات ہیں نہیں، تو یہ چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ صحیح صحیح، بالکل جی صحیح جی، فرمایا۔ ہاں، تو باقی جی یہ ہے کہ ہمارے آپ کے ساتھ جو مناظرے کے حوالے سے ایشوز ہیں، ایک تو آن لائن ایشوز بھی ہیں ہمارے، آپ کو بھی شاید علم ہو کہ کئی دفعہ حضرات ہماری طرف سے آئی بھی، ایک تو وہ نکم مولوی، شاید آپ کو یاد بھی ہو، جی سر، وہ ہمارے استاد محترم ہیں، میں نے انہیں سے یہ کورس وغیرہ کیا تھا 3 4 دن کا، اچھا تو جی جی، تو باقی آپ ان اور سے بھی وہ بہتر بات کرتے ہیں مولوی، بھائی، آپ ان سے بہت زیادہ سنجیدہ لگتے ہیں وہ آپ کا استاد ہے۔ میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ جو اہل علم حضرات ہونا، میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک مناسب انداز میں، باقی ہر آدمی کا ایک اپنا بولنے کا انداز ہوتا ہے، لیول ہوتا ہے، صحیح، میں تو یقین کرو پہ آپ مخالف ضرور ہیں، لیکن میں آپ کا احترام کرتا ہوں، دل سے احترام کرتا ہوں، کیونکہ آپ عالم ہیں نا، چاہے مخالف ہوں، ہوں، اور چوٹی کے عالم ہیں، ایسے بھی نہیں، اپنے مذہب کے مطلب کہ مکمل آپ کو عبور حاصل ہے، اور آپ میدان میں کھڑے ہیں، تو میں آپ کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ تھینک یو سر، اللہ باقی حافظ، جزاک یہ باقی یہ ایشوز ہیں کہ ایک تو جو درمیان میں مارڈینیٹر، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو مطلب کہ درمیان میں چلانے والا ہوتا ہے، جی جی دیکھیں سپاہی جی جی، صحابہ، وہ دیکھیں ہم سپاہی صحابہ، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو آن لائن ہوتا ہے نا، آن لائن اگر یہ تو بہت ہی آسان چیز ہے، کیونکہ سپاہی صحابہ اتنی بڑی تنظیم ہے، ان کے لیے کوئی اچھا سا انٹرنیٹ کا انتظام کرنا یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، ویڈیو کیمرہ، مائکرو فون، یہ تو آپ لوگوں کے لیے بہت یہ تو مجھے کہنا ہی نہیں چاہیے، بڑی تنظیم کے لیے تو چیز ہی نہیں ہے، آپ لوگ اس کا انتظام کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماڈریٹر جو ہے، جو ثالث ہوتا ہے، وہ آپ اپنا لے کے آئیں، سپاہی صحابہ اپنا آدمی لے کے آئیں، ٹھیک ہے نا۔ پلیٹ فارم کا جہاں تک تعلق ہے بھائی، آپ لوگ ہمیں لنک دے دو، جیسے آپ ہمیں زوم لنک میں آئے نا، آپ لنک دے دو، اسٹریم یارڈ ہو یا زوم کا لنک ہو، وہ ہم آپ کے لنک پہ آ جاتے ہیں۔ جہاں تک شرائط کا تعلق ہے، شرائط بھی ہم آپ کے مان لیتے ہیں، بس شرط ایسا نہ ہو کہ ہم مناظرہ ہی نہیں کر سکے نا، شرط اگر ایسا سخت شرط رکھیں بھائی اس شرط کی وجہ سے کوئی مناظرہ نہیں ہو سکتا، پھر وہ ہمیں شرط منظور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں سارے آپ کی شرائط بھی منظور ہے، لیکن موضوع مناظرہ جو ہے وہ اہم مسائل ہونے چاہیے، جو واقعا اختلافی مسائل ہیں، جن کی کوئی اہمیت بنتی ہے،
وہ ایسے مسائل ہونے چاہیے. اور یہ مناظر جو آپ کی جانب سے ہوگا نا, یہ ہم اس شرط کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ابھی آپ کہتے ہیں نکاح مولوی آتا, وہ تو اپنی جانب سے ذاتی حیثیت سے آتا تھا, تنظیم کی جانب سے تو نہیں آتا تھا. اگر آتا بھی تھا تو وہ ہمیں تنظیم کی جانب سے ہمیں کوئی خبر نہیں ملی ہے, یا انہوں نے خود کبھی ادعا نہیں کیا کہ تنظیم نے مجھے بھیجا ہے. تنظیم تعین کرے گا سرکاری طور پر کہ یہ فلان شخص ہماری جانب سے مناظر ہے, اصل اللہ آن لائن مناظرہ کرے گا, اور ان کی شکست ہماری شکست ہے, اور اس مناظر کی فتح ہماری فتح ہے. ٹھیک ہے نا. اس طرح پھر ہم آپ کے سارے شرائط بھی مان لیتے ہیں, آپ کے چینل پہ بھی آتے ہیں, ماڈریٹر بھی آپ کا, بھائی ٹائم کیپر بھی آپ لوگوں کا, پھر آپ لوگوں کا آپ کے پاس کیا عذر ہے وانا. یہ تو آج سے بھی نہیں کہہ رہا, 4 سال سے کہہ رہا ہوں. بھی جب سے ہم نے اردو پروگرام شروع کیا نا, بلکہ میں تو اردو شو 10 سال سے شروع کی ہے, اس زمانے سے میں کہہ رہا ہوں کوئی نہیں آ رہا صاحب, آئیں گے بھی نہیں, گارنٹی کرتا ہوں سپاہی صاحب نہیں آئے گا. دیکھو میں اس بارے میں نے بھی وہ مولوی نصیر صاحب جو لڑکانے والے تھے ان سے میرے خیال میں آپ ہی چلے گئے تھے نا مناظرے سے. آپ نے ان سے مناظرہ کیا ہی نہیں تھا میرے خیال میں, شروع ہی سے آپ چلے گئے تھے. وہ تو سرکاری حیثیت سے تو نہیں آئے تھے نا, وہ ایسے کہ نصیر بلوچ آیا ادھر شروع ہو ہی گیا اہل بیت علیہ السلام کے ازواج کے نام سے. بھائی ہم نے کہا تو بھائی اس طرح تو مناظرہ تو نہیں ہوتا نا, تو اہل بیت علیہ السلام کے ازواج کے نام سے شروع ہو گیا. بھائی ہم نے کہا کہ یا تو معافی نہ بولو, میں نے ان سے کہا کہ نہ بولو, اگر بولو گے تو ہم مناظرہ نہیں کریں گے. پھر اس نے اہل بیت علیہ السلام کے ازواج کی باتیں نام لینا شروع کیا. پھر میں نے کہا اب نہیں بولو گے. پھر تیسری دفعہ اس نے شروع کیا. پھر وہ شاید نہیں چاہتا تھا کہ مناظرہ ہو. پھر ہم نے کہا کہ بھائی ہم مناظرہ نہیں کریں گے آپ سے, پہلے معافی مانگو پھر مناظرہ کریں گے. اس طرح ہوا تھا اس کے. دیکھو جی آپ کے باقی بھی میں نے اپنے استاد محترم کے ساتھ بھی آپ کے مناظرے دیکھے, ان سے بھی جو ہے نا ان کے دلائل بھاری ہوتے تھے آپ کے مقابلے میں, اور آخر میں پھر آپ ہی چلے جاتے تھے. پھر پچھلی مرتبہ 2 مرتبہ میری آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی. ٹھیک ہے, پچھلے سال رمضان میں, جی پچھلے سال رمضان قرآن کے موضوع پہ ہوا تھا. پہ قرآن جو ہے نا حضرت علی نے لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا, یہ میرا سوال تھا. مجھے یاد, شاید آپ کو یاد ہو. جی تو اس دفعہ نہیں میں نے باقاعدہ بات کی تھی, اور وہ بھی 2-3 منٹ آپ نے بات کی, پھر اس کے بعد آپ مذاق اڑاتے چلے گئے. تو ایک تو ہمارا سب سے بڑا آپ کو شکوہ بھی ہے کہ وہ آپ تو نہیں ہے نا بھائی, آپ ایک عام حیثیت کے کالر کے حیثیت سے آتے ہو نا, ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا نا, ہم مذاق بھی کریں گے. ایک عام آدمی جب آتا ہے نا کالر, اس کے ساتھ مذاق بھی کریں گے, اس کے سوال کا مذاق بھی اڑا سکتے ہیں. بھائی اگر وہ ایسے سوال ہی کرتا ہے نا, اگلے تو آپ ایک تنظیم کے حیثیت سے دیکھ, ابھی آپ اپنی تنظیم کے کوئی عالم بھی آ جائے نا, اس کا مذاق نہیں اڑاتے, اس کو کاٹتے بھی نہیں, وہ ٹائم کیپر ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. آپ اپنے عالم کو لے کے آئیں بالکل وہ تنظیمی سطح پر. پھر ہم نے کہا کہ آپ کے صاحب شرائط مان گئے نا, پھر یہ باتیں کہ بھائی مذاق اڑاتے, یہ باتیں تو ہوں گی نہیں نا. جب ہم آپ کے چینل پہ آئیں گے, ماڈریٹر آپ کا ہوگا, پھر کون مذاق اڑا سکتا ہے آپ کا, پھر کون کاٹ سکتا ہے. آپ جو تنظیمی طور پہ کہہ رہے ہیں نا, وہ تو پھر آپ کے مطلب یہ ٹھیک ہے شیعہ مذہب کی طرف سے, لیکن شیعہ مذہب تو آپ کو وہ کنڈیم نہیں کرتا نا اس حوالے سے. شیعہ قیادت جو ہے وہ شیعوں کے میں پرواہ نہیں ہے. شیعہ علماء کیا کہتے ہیں مجھے اس بات کا پرواہ ہی نہیں ہے, نہ ان کا کسی کی پرواہ نہیں ہے مجھے. ٹھیک ہے نا, شیعہ علماء, وہ شیعہ علماء ہے کیا چیز بھائی, وہ کنڈیم کریں نہ کریں, ساجد نقوی, مجھے کیا پرواہ ساجد نقوی. میں ہمیشہ ان کی تکفیر کرتا ہوں ان لوگوں کی. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ سب کافر ہیں. وہ کب ان کے وہ کیا ان سے ہمیں پرواہ. پوری دنیا جانتی ہے بھائی کہ شیعہ قوم کا دفاع کرنے والا یہ حقیر بندہ ہے, یہ عبد قاصر ہے. وہ دفاع نہیں کر رہے نا, وہ پیچھے سے وہ ذاکر شیعہ مولوی وہ کیا کہتے ہیں. آپ دیکھ, میں نہیں کہتا کہ میں کسی قوم کا نمائندہ ہوں, میں نہیں کہتا میں کسی تنظیم کا کسی ملک کا نمائندہ ہوں. میں اپنا نمائندہ ہوں, اور میرے جو مجھے لائک کرنے والے لوگ شیعہ دنیا میں بہت سارے لوگ علماء وغیرہ مجھے لائک کرتے ہیں, مجھے سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, میں ان کا نمائندے کی حیثیت, ہماری کوئی تنظیم نہیں ہے, ہماری صرف یہ چینل. لیکن اس حیثیت سے اگر سپاہی صاحب چاہے شیعہ قوم کے ایک محقق کی حیثیت سے, شیعہ قوم کے ایک مناظر کی حیثیت سے, ایک مدافع کی حیثیت سے, جو دنیا میں سب سے زیادہ, میں تعریف کے لیے وما بنعمت ربک فحدث, سب سے زیادہ دفاع کر رہا ہے, اس سے مناظرہ کرنا چاہے تو ہم بالکل ویلکم کریں گے, اپریشیٹ, بلکہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں سپاہی صاحب سے کہ یہ کام کریں. لیکن آپ لوگ نہیں کرو گے, اس کی وجہ بھی پتہ ہے. وجہ میں بتاؤں وجہ کیا ہے کہ مناظرہ نہیں کرتے آپ لوگ. اس لیے کہ شیعہ حق ہے, ہماری ہر بات صحیح ہے. ہم اپنی باتوں کا کتب سے ثابت, جو مسئلہ بھی اٹھاؤ نا, توحید کا مسئلہ ہو, قرآن کا مسئلہ ہو, خلافت کا مسئلہ ہو, اہل بیت علیہ السلام کی عصمت کا مسئلہ ہو, سب کا سب ہمارے مواقف صحیح ہیں, اور آپ کا مسئلہ موقف ہر مسئلے میں غلط ہے. ابو بکر عمر کے متعلق ہمارے مواقف بالکل صحیح ہیں. آپ کے مولوی کبھی مناظرہ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ آپ کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں نا عدلہ سے, ہماری عدلہ سے, اس لیے مناظرہ نہیں ہوگا. مناظرہ نکا مولوی کو ایسے گمنام طالب علم کے حیثیت سے بھیج سکتے ہو نا, لیکن تنظیمی اپنے نمائندے کے حیثیت سے کبھی کسی کو آپ لوگ تعین نہیں کرو. مجھے غلط ثابت کرو, آپ اپنے اکابر سے بات کریں نا, مجھے غلط ثابت کرو, سپاہی صحابہ کی جانب سے بھیج دیں کسی کو. وہ آپ کا آدمی, وہ جلال اشرفی آپ لوگوں کا یا نہیں ہے؟ بریلویوں کا ہے. وہ آپ لوگوں کا نہیں. آپ لوگ کیا دیوبندی ہو؟ سپاہی صحابہ سب دیوبندی ہیں, سارے دیوبندی.
اچھا تو بریلویوں کو صحابہ کی عظمت اور ان کے ناموز کی فکر نہیں ہے وہ آپ کے گروہ میں شامل نہیں ہوئے بریلوی؟ نہیں، ہمارے اسٹیج پہ آتے ہیں اور ان کے کچھ مقامی جو علماء ہیں نا وہ ہمارے ذمہ داران بھی ہیں، لیکن باقاعدہ قیادت میں سارے دیوبندی یہ تعجب ہے بھائی، آپ لوگ دونوں حنفی ہو ٹھیک ہے نا، اور اس طرح اصول میں آپ لوگوں کے پاس اتنا اختلاف بھی نہیں ہے، لیکن اختلافات بڑے شدید ہیں. یہ مجھے آپ کے علماء پہ دونوں ماتریدی ہیں، دونوں حنفی ہیں، اور اختلاف دیکھیں نا اتنے بڑے گہرے اختلاف بھی نہیں، لیکن دونوں بھائی ان میں شدید تعصب ہے آپس میں. عجیب جاہلیت ہے آپ کے پاکستان میں بھائی یہ یہ پورے پاکستان اور ہندوستان کی بیماری ہے، ایک کیا کہیں آدمی. یہ بھائی اگر اسے پوچھو نا کہ واقعا آپ کے آپس میں اختلافات کیا ہیں، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اختلافات جو اتنے کوئی گہرے نہیں ہوتے صحیح نا، ایسے ادھر لیکن ادھر کے مذہب میں اصول فروع ہے سب ایک ہی ہیں، ہے کہ نہیں لیکن بھائی؟ ابھی بہت بہتری آ گئی ہے، فلسطین کے عنوان پہ ہو یا ناموس صحابہ کے عنوان سے ختم نبوت کے عنوان پہ ہو، وہ ہمارے اسٹیج پہ آ جاتے ہیں، ان کے بڑے بڑے جو قائدین ہیں نا وہ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں، ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا. مقامی طور پہ جو نیچے چمچے ہوتے ہیں نا وہ کام خراب کرتے رہتے ہیں. وہ بھی تو بڑوں سے تو سیکھتا ہے نا، وہ بھی تو اکابر سے سیکھتے ہیں. بس وہ اصل چلیں نیچے حافظ والوں بھائی، کی مجبوری ہے. تو ہم آپ کے منتظر ہیں، اور آپ کانٹیکٹ کریں، ایک 3 ہفتے، ہم 3 ہفتے 4 ہفتے 1 مہینے 2 مہینے آپ کو وقت دیتے ہیں. سپاہی آپ ان کی جانب سے کانٹیکٹ کر کے ایمانداری سے ان کا جواب ہمارے پاس لے کے آئیں کہ ان کے پاس اب بھاگنے کا کیا بہانہ ہے. یہ دیکھو نا، میں یقین کرو نا، میں آپ کا ہر آدمی کا، میں جو آپ کے بارے میں نظریہ رکھتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ میری جماعت کا دوسرا فرد بھی آپ کے بارے میں نظریہ رکھے، یقین کرو. صحیح ٹھیک ہے. صحیح، بالکل اگر آپ کو بالکل سمجھتا ہوں عالم، تو دوسرا آپ کو بدتمیز بھی کہتا ہوگا، اور وہ مطلب کہ صحیح اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا، وہ آپ کے بارے میں صحیح یہ بھی کہتا ہوگا. لیکن صحیح میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہے نا، کم از کم یار آپ کے پاس علم تو ہے، کم از کم آپ دلائل دکھاتے ہیں، آپ جو ہے مطلب کہ دلائل پیش کرتے ہیں، چاہے وہ جیسے تو صحیح مجھے آپ ہاں، تو میں اس حوالے سے ہر آدمی کا ایک اپنا ذاتی نقطہ نظر ہے. اور صحیح میرے میرے ایسے نہیں ہے کہ میرا دل آپ کے بارے میں صاف ہے، میرے ذہن میں بھی آپ کے بارے میں اشکالات ہیں. پہ آپ کے ساتھ جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو ہمیں کیا چیزیں مسائل پیش آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور صحیح. میرا دل ہے انشاءاللہ آپ اگلے ہفتے کو آئیں گے. دیکھیں اگلے ہفتہ جو ہے نا شہادت کا ایام ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کا ایام آ رہے ہیں، تو اگر نہ ہوا تو شاید ہو سکتا ہے نہ ہو، پھر ہو بھی سکتا ہے، دیکھتے ہیں ایام کی مناسبت سے قدر ہوگا. اچھا چلو، آپ دوسرا ہے کہ میرا تھوڑا سا علمی حوالے سے میرا فائدہ کر دیں. پہ یہ ہم نے اختلاف تو سنا ہے آپ کا ولایت فقیہ کے ساتھ، پہ وہ مقلدین ہیں اور آپ غیر مقلد ہیں، تو ان میں فرق کیا ہے آپ کا؟ دونوں آپ ایک دوسرے کو مومن کہتے ہیں کم از کم. دیکھیں وہ یہ ولایت فقیہ والے جو علماء ہیں نا، یہ جی جی نہایت اور یہ جو مرجع والے ہیں، ان کا جی ادعا جی بہت ہے کہ ہم بڑے عالم ہیں، بڑے جی حوضے ہیں ہمارے، فلان ہیں فلان ہیں، اپنی تعریف بہت کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی گفتگو نہیں کرتے، یعنی وہ بات نہیں کرتے کہ گفتگو کریں، بات کریں، مناظرہ کریں. وہ اس لیے وہ ان کے پاس جان شیعہ عوام کے سامنے جب آتے ہیں نا، وہ شیعہ عوام سے پوچھتے ہیں اللہ یاری کے ساتھ کیوں گفتگو نہیں کرتے. آپ نے پوچھا کہ ایک دوسرے کو مومن کہتے ہیں یا نہیں کہتے، تو وہ ان کو جان چھڑانے کے لیے ایک طریقہ ان بیچاروں کو کہتا ہے یہ ایجنٹ ہے، ہم ان سے کیا گفتگو کریں، وہ ایجنٹ ہے. وہ یہ اس طرح جان چھڑاتے ہیں نا وہ. لیکن وہ آپ جب مجھے ان کے اندر کی بات معلوم ہے، جب وہ آپس میں بیٹھتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں، لیکن عوام کے سامنے وہ ہماری تعریف نہیں کر سکتے. ان کی بہت ساری مجبوریاں ہیں. ایک مجبوری یہی ہے کہ وہ اگر تعریف کریں تو پھر لوگ کہیں گے کہ آپ ان سے گفتگو کریں. دوسری مجبوری یہ ہے کہ ان کا پھر رزق و روزی کٹ جائے گا ایران سے اور مرجعیت کی جانب سے، تو وہ اس لیے ہمیں مومن نہیں کہتے ہیں، اور شاید ہمیں منحرف بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں ولایت فقیہ کو نہیں مانتے تو اس لیے آپ منحرف ہیں، گمراہ ہیں، مرجعیت کو نہیں مانتے، گمراہ ہیں. تو جی ہاں، وہ ہمیں گمراہ سمجھتے ہوں گے، ہم بھی ان کو گمراہ سمجھتے ہیں، بدعتی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ ولایت فقیہ کو مانتے ہیں اور مرجعیت کو مانتے ہیں، اس وجہ سے. لیکن یہ مسئلہ، یہ ایسے مسائل میں گفتگو ہونی چاہیے، آپس میں بات چیت ہونی چاہیے، استدلال ہونا چاہیے، لیکن وہ عرض یہی ہے کہ وہ نہیں کر. وجہ معلوم ہے، ان کی بھی وجہ یہی ہے کہ وہ گفتگو نہیں کر سکتے، ان کے پاس علم نہیں ہے، دفاع نہیں کر سکتے اپنے مواقف کا. تو یہ بنیادی طور پہ اجتہاد کے بارے میں آپ کا اختلاف ہوگا نا، پہ اجتہاد کب تک جاری رہا؟ آپ اہل بیت الزام تک مانتے ہیں؟ اجتہاد بھی ہم نہیں مانتے. جی ہاں، وہ 12 اختلافات ان معصوم کے تک ساتھ ہوگا. بہت سارے اساسی اختلافات ہمارے بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں. یعنی اگر حقیقت سے دیکھا جائے تو مجتہدین طائفہ بہت ہی گمراہ ہیں، بہت ہی دور ہیں اہل بیت علیہ السلام کے طریقے سے، اور وہ سیکھنا بھی نہیں چاہتے نا، ان کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ سنتے بھی نہیں ہیں. ہمارے جو مولوی حضرات ہیں نا، ان کو سمجھانا بھی بڑا مشکل کام ہے، کیوں نہ گفتگو کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، بس ادھر ہاتھ رکھیں کانوں پر اور بہرے ہو گئے. تھینک یو سر حافظ صاحب. پھر آپ آ جائیں، ٹھیک ہے نا، جواب لے کے آ جائیں 1-2 مہینے میں. ہیں جی، آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، صرف ایک ایک سوال کر لیں میں. ہاں پہ
آپ جب تک ابھی ٹی وی پہ یا اس مشن پہ موجود ہیں، جتنے اہل سنت میں سے آپ کے سامنے آئے بحث مباحثے میں، کوئی اپنا شیعہ مذہب ولایت فقیہ میں سے بھی کوئی آئے ہیں آپ کے سامنے؟ آئے ہیں، لیکن وہ فارسی زبان میں ولایت فقیہ پہ بات ہوئی ہے میرے خیال میں. وہ اتنے مشہور اچھا لوگ ان کے نہیں آتے، ڈرتے ہیں نا. وہ چھوٹے جیسے گمنام لوگوں کو بیچتے ہیں نا، چھوٹے موٹے کو بیچتے ہیں یا گمنام لوگوں کو بیچتے، خوب تیاری کرا کے بیچتے ہیں، یعنی اس کو خوب سکھاتے ہیں، لیکن وہ بڑے ان کے نہیں آتے کیونکہ ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہے نا. اتنا ان کی باتیں غلط ہیں. جب ان کو کال کرتے ہیں عوام کے سامنے، تو جیسے میں کہتا ہوں نا کہ اہل حدیث جو ہے وہ اپنا توحید بیان نہیں کر سکتے عوام کے سامنے، ان کا جو عقیدہ توحید ہے وہ اپنے عوام کے لیے بھی بیان نہیں کر سکتے نا. تو اس لیے ولایت فقیہ والے، یہ اجتہاد والے، یہ اپنا اصلی عقیدہ یہ بیان کریں تو اسی وقت، یعنی پھر مناظر کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو ہی بیان کریں سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ سراسر باطل ہے. تو وہ اچھا، صرف جی یہ صرف ایک چیز میں رہ جائے گی، وہ میرے ذہن میں تھی، آپ سے پوچھنی تھی، پہ یہ شیعہ حکومت قائم کرنا، یہ آپ کا نظریہ کیا ہے پہ حکومت کرنا؟ دیکھیں، شیعہ حکومت ہو یا سنی حکومت ہو، ٹھیک ہے نا، شیعہ سنی حکومت ہو، اگر ہم اسلام کو یہ مانیں کہ جو اللہ نے بھیجا، اللہ نے کیسے بھیجا ہے، قرآن بھیجا نا، اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ہیں، اور پھر رسول صلی اللہ، ہمارے شیعوں کے نزدیک اہل بیت علیہ السلام کے اقوال و افعال، یہ اسلام ہے. اس کے علاوہ لوگ جو کہیں نا، علماء کہیں، وہ اسلام نہیں ہے. کوئی فتویٰ دیتا ہے، اگر وہ قرآن و سنت میں اس کی دلیل ہے تو وہی قرآن و سنت دلیل ہے، اس کے فتوے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. یعنی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. رائے یا علماء کے آراء ہیں، ان کے اجتہادات ہیں، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام صرف کیا ہے، جو اللہ نے بھیجا ہے قرآن مجید میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال ہیں، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے. تو پھر حکومت ہے ہی نہیں بھائی. حکومت دیکھیں، شیعہ مذہب میں یا اہل سنت کے مذہب میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تعین نہیں کیا حکومت کے سوائے اہل بیت علیہ السلام کو، کسی کو تعین نہیں فرمایا. اور حکومت کرنے کے قوانین کیا ہیں؟ مثلا اب حکومت پاکستان ہے، حکومت پاکستان میں ہر 4 یا 5 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں. سینیٹ ہے، 2 قسم کے شورا ہے نا، ایک شورا ہے پارلیمنٹ ہے، لوور ہاؤس، ایک اپر ہاؤس سینیٹ بولتے ہیں، اور مجلس شورا ہے، اور پھر پریزیڈنٹ ہے، وزارت خان ہے. یہ سب یورپی حکومتوں کی کاپی، یہ برٹش سسٹم، پرائم منسٹر، یہ سب برٹش سسٹم کا کاپی شدہ ہے. اس میں بعض چیزیں جو ہے نا اسے میک اپ کیا ہوا اسلام کا. حقیقت میں کوئی اسلامی حکومت کسی کو پتہ ہی نہیں کیسا ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے قوانین کیا ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیان نہیں کیا، اہل بیت علیہ السلام نے بیان نہیں کیا، اور سوائے اہل بیت علیہ السلام کے قوانین اسلام کوئی نہیں جانتا حکومت کے متعلق. بات دوسری بات یہ ہے کہ حکومت اسلامی ملکوں میں ہم اسلامی حکومت نہیں بنا سکتے، یعنی وہ حکومت جس کے قوانین اللہ کی جانب سے ہے. اس طرح کے قوانین ہمارے پاس ہیں ہی نہیں کہ تم انتخابات کرو، وزارت خانے بناؤ، پرائم منسٹر ہونی چاہیے، یہ ہمارے پاس قوانین ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسلامی حکومت نہیں بنا سکتے. ہم یہ بنا سکتے ہیں، حکومت ہوگی، حکومت اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، شریعت کے خلاف قوانین نہیں بنائے گے اور اقدامات نہیں اٹھائے گے. اور معاشرے میں اسلام کے خلاف جو باتیں نا، فحاشی ہے یا بے نمازی ہے، کوئی آ کے مسلمانوں کو کرسچن بنانا چاہتا ہے، اس طرح کے باتوں کو وہ روک دے گی، امر معروف کرے گی، نہی عن المنکر کرے گی. اس طرح یہ ضروری ہے، یہ اچھی چیز ہے کہ حکومت کا فریضہ ہو. حکومت اسلامی تو نہیں ہوگی، لیکن حکومت پابند ہو کس بات کا کہ بھائی لوگوں کو بے دین نہ کرے، معاشرے میں بے دینی نہ پھیلائے، اور اسلامی اقدار کی وہ احترام کرے. یعنی ماہ رمضان میں اگر رمضان آتا ہے یا روز جمعہ لوگوں نے نماز جمعہ پڑھنا ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو نماز جمعہ نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے خلاف قوانین نہ بنائے لوگوں پہ. ویسے ان باتوں کو، عبادات کو اور اسلامی احکام پہ عمل کرنے کو لوگوں کے لیے آسان بنائے، مشکل نہ بنائے. یہ حکومت اور پھر کیا کرے، اور لوگوں کی خدمت کرے. یعنی جو حاکم آتا ہے نا، وہ حکام تو ایسے وہ تو فراڈی تو ہوں گے نا، لیکن حکومت وہی بہتر ہوگی جو زیادہ چوری تو کرے گا، زیادہ چوری نہ کرے، کم چوری کرے، اور کچھ لوگوں کی خدمت بھی کرے. یہ حکومتوں میں بہتری ہوگی. حکومت ہم اس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور ہمیں زور دینی چاہیے اس طرح کی حکومتوں پر. لیکن اسلامی حکومت یہ تو ایک صرف نعرہ ہے لوگوں کو بیوقوف کرنے کے لیے. یہ میں سمجھتا ہوں نا پہ یہ 1400 صدیاں ہیں، یا جتنی بھی صدیاں بنتی ہیں، یہ خمینی نے آج اس صدی میں آ کے کہتا ہے کہ میں امام کا نائب ہوں. اس کے پاس اب پتہ نہیں کیا دلیل تھی، ہوگی یا نہیں. اور پھر آپ پاکستان میں یہ آپ شیعہ مذہب جو ہے نا، یہ چند فیصد ہے، کچھ فیصد ہے آبادی کا، لیکن یہاں تحریک چل رہی ہے، تحریک نفاذ فقہ جعفری، اور پورے یہ عرب ممالک ہو گئے، پاکستان ہو گیا، جتنی بھی سنی ممالک ہیں، ان میں یہ اپنا انقلاب وہ کر رہے ہیں، مطلب کہ اپنا وہ سسٹم بڑھا رہے ہیں. ہمیں اس حوالے سے بھی بہت تفاوضات ہے. تو اس لیے میں آپ سے چاہتا تھا کہ یہ جو شیعہ حکومت ہے، اس کو ولایت فقیہ، نظام ولایت. دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ حکومت کرنا نا، یہ تو خمینی صاحب نے ایجاد نہیں کیا نا. جتنے خلفات ہے، خلیفہ کا مطلب ہی کیا ہے؟ خلیفۃ الرسول مطلب ہے نا. خلیفہ یعنی جانشین. کس کا جانشین ہے؟ اپنے باپ کا جانشین تو نہیں نا. خلیفہ جتنے خلفاء بنی عباس، بنی امیہ، خلفاء عثمانی گزرے ہیں، یہ سب خلفاء. یا مثلا ہندوستان میں جو لوگ حکومت کرتے تھے، مغل بادشاہ حکومت کرتے تھے، وہ خلیفہ جو بغداد میں ہوتا تھا، یا خلیفہ جو خلافت عثمانیہ ہوتا ہے، اس کی نمائندگی میں حکومت کرتے تھے. یعنی سب خلیفہ جو ہوتے تھے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلیفۃ الرسول،
یہ کہ یہ نائب ہیں، یہ تو سب جتنے ہمارے بادشاہ گزرے ہیں نا، حکومتیں گزری، یہ سب یہ وہ اولی الامر ہونے کا ادعا کرتے ہیں وہ قذافی صاحب جب آئے تھے نا 1973 میں اسلامی کانفرنس لاہور میں، ان کا کلپ شاید آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بھٹو صاحب کا ہاتھ بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کا ہاذا ولی الامر، یہ ولی امر ہے، یہ قرآن کی جو آیت ہے واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولی الامر، یہ ولی امر قرآن والی ولی الامر. تو اسلامی دنیا میں جتنے حکمران گزرے ہیں نا، وہ سب صرف امام خمینی نہیں ہے، سب نے یہ ادعا کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں اور ہم ولی امر ہیں، قرآن والی جو ولی الامر ہے وہ ہم ہی ہیں، سب یہ ادعا کرتے ہیں. نہیں شاید یہ اب آپ شخصیات پہ چلے گئے. یہ نظام کہتے ہیں نا، نظام ولایت فقیہ. تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ شیعہ مذہب میں اہل بیت اعظام کی طرف سے آپ کے نزدیک یہ کوئی نظام ڈفرنٹ ہے آپ کی شریعت کی طرف سے، آپ کے مذہب؟ نہیں اس یہ دیکھیں، وہ تو کہیں گے نا، اب ایرانی مولوی پاکستان میں جو مولوی وہ تو کہیں گے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے ہے ولایت فقیہ. یہ شیعہ مذہب میں اس کا علماء میں اس کا کوئی طرفدار بہت کم ہے، یعنی سینئر علماء میں اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے، اس کو رد کرتے ہیں. اغلبیت مشہور یہی ہے کہ مجتہد کے پاس کوئی خاص ولایت نہیں ہے، صرف ولایت کس پر ہے، اور یہ مجانین وغیرہ جو لوگ پاگل ہوتے ہیں نا، اس کا کوئی ولی نہیں ہے، یا کوئی یتیم ہے، کوئی بچی یتیم ہے، اس کا کوئی پالنے والا نہیں ہے، یا کوئی مسجد ہے اس کا کوئی متولی نہیں ہے، کوئی موقوفہ ہے اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں. ان باتوں پہ مجتہد کو ولایت ہے انہیں سرپرستی کرنے کا حق ہے. باقیہ امور میں کہ حکومت کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے، یہ اغلبیت کا فتویٰ یہی ہے، ان کا نظریہ یہ کہ اس میں مجتہد کو کوئی ولایت نہیں. یہ جو خمینی صاحب نے ادعا کیا تھا یہ ایک شاذ قول ہے، ان سے پہلے بہت کم لوگوں نے یہ بات کی تھی. ٹھیک ہے، میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج آپ نے اللہ آپ کو ٹائم سلام دیا. کیجیے. تھینک یو سر، خدا حافظ.